السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ وقال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام إلى آخر الحديث۔ اولا ادعو اللہ تعالی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ بزرگان محترم، عزیز دوستو، ساتھیوں، پیارے بچوں، آج کے اس موقع پر مسلم معاشرے میں تیزی کے ساتھ پھیلنے والی ایک بھیانک بیماری کی طرف آپ کو میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا مقصد و منشا کسی پر طنز کسنا، کسی پر اعتراض کرنا، کسی کی شکایت کرنا یا کسی پر کیچڑ اچھالنا قطعا نہیں۔ میرا رب جانتا ہے کہ اس کا مقصد صرف اصلاح ہے، کہ ہم اپنے معاشرے کو کس طرح پر اصلاح کی ڈگر پر لے جا سکتے ہیں۔ اسی مقصد کے لیے ہمارے اکابر کی ہدایت اور انہی کے حکم پر یہ چند گزارشات بطور تذکرہ یا بطور نصیحت آپ سب کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور میں اس کو سب سے پہلا مخاطب خود اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ اس میں میں بھی فکر مند رہوں، اور آپ تمام حضرات سے جتنے یہاں پر اس وقت موجود ہیں، جو میری اس حقیر سی گفتگو کو سنیں گے، ان تمام سے بھی اسی طرح جو لوگ بعد میں اس کو سنیں گے، ان سب کی خدمت میں گزارش یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح پر اس بھیانک وبا سے اپنے معاشرے کی بچانے کی اور معاشرے کی حفاظت کی ہم اپنی حد تک کوشش کر سکتے ہیں۔ جو جس حد تک فکر مند ہو سکتا ہے، کوشش کر سکتا ہے، وہ اس کا فریضہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس حد تک ضرور کوشش کرے کہ اس بھیانک وبا اور اس بری بیماری سے ہم اپنے معاشرے کی حفاظت کی تگ و دو کریں، محنت کریں، کوشش کریں، جستجو کریں اور جد و جہد کریں۔ اب میں آپ کا رخ اس طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں پھیلنے والی انتہائی مہلک بیماری ہے اور انتہائی بری وبا ہے، جس کو ساری دنیا، ہر مذہب، ہر نظریہ اور ہر عقیدے کے ماننے والے اور اس پر چلنے والے اس کو برا سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں، ناپسندیدہ سمجھتے ہیں، اور وہ برائی اور وہ وبا ہے نشے کے اندر مبتلا ہونا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے پورے معاشرے کو، بلکہ ہمارے اس شہر کو، بلکہ پوری ریاست کو، پورے ملک کو یا پوری دنیا کو اس بھیانک برائی سے، اس وبا سے بچائے اور محفوظ رکھے۔ اسی وبا کی بچاؤ کی تدبیریں، اس کی وجوہات اور کس وجہ سے یہ وبا ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے، اس کی طرف ہم تھوڑی سی فکر کریں گے، اور اس سے بچنے کے لیے ہم پر، مجھ پر، آپ پر، سارے سننے والوں پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس کا کچھ مختصر سا اس موقع پر ہم جائزہ لیں گے۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر، بلکہ تمام انسانوں پر، خاص طور پر ہم اس کے بندے ہیں اور ہم بندگی کا اقرار کرتے ہیں، ان حقیر بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے اور اپنے احسان سے حلال چیزیں کھانے پینے کے لیے مقرر فرمائی ہیں، اور اسی پروردگار نے اپنے سارے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ناپسندیدہ، گندی اور ناپاک چیزوں کے استعمال سے باز رہیں، محفوظ رہیں، خود کو بچائیں اور اپنے
معاشرے کو بچانے کی فکر اور کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ فرمایا ہے احل لکم الطیبات، بندو تمہارے لیے میں نے پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا ہے۔ انسان کی خصوصیت ہے کہ اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی بھی جاندار، انسان ہی نہیں، ہر وہ جاندار جس کے اندر کسی نہ کسی انداز میں جان ہے، اس کے لیے کھانے پینے کی ضروریات ہے۔ ہر لیونگ بینگ بغیر کچھ کھائے پیے زندہ رہ نہیں سکتا۔ یہاں تک کہ آپ نباتات کو دیکھیں گے، درختوں کو، پودوں کو دیکھیں گے، ان کو بھی غذا کی ضرورت ہے۔ اب ان کی جو غذا ہے وہ پانی ہے، کھاد ہے، اسی طرح ہوا ہے، اسی طرح دھوپ ہے، بارش ہے۔ ان غذاؤں سے ان کو بھی زندگی ملتی ہے۔ غذا، نباتات جمع پودے وغیرہ، درخت وغیرہ، یہ سب غذا حاصل کر کے زندگی پاتے ہیں۔ ان کی زندگی جانوروں کی زندگی کے مقابلے میں بہت قلیل ہے، تھوڑی ہے، کم نظر آتی ہے، لیکن ہے تو ضرور۔ جب اس سے آگے بڑھ کر آپ جانداروں میں آئیں گے جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے چلنے پھرنے کی صلاحیت دی ہے، جنہیں ہم عام طور پر حیوان کہتے ہیں، اردو میں جاندار کہتے ہیں، یا انگریزی میں آپ کچھ اور نام دیں، لیونگ بین وغیرہ کچھ بھی، تو ان کے اندر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت دی ہے کہ وہ کھائے پیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ آپ کسی بھی جاندار کو بھوکا رکھیے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا، مر جائے گا۔ اگر کسی نے بلی پالی ہو اور اس کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں دیا، اور نہ یہ کہ اس کو چھوڑا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی غذا کو تلاش کر کے شکار کر کے وہ کھا سکے، اور اسی طرح مر جائے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ آدمی مجرم ہے، ظالم ہے، اس نے جاندار کو تو رکھا لیکن اس کا حق ادا نہیں کیا۔ تو بزرگ اور دوستو، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہر جاندار کو اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی ضرورت دی ہے، کھائے پیے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ کا کچھ قانون ہے، قانون کی روح سے دیکھا جائے تو انسان مکلف ہے۔ مکلف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے احکامات کی ذمہ داری ڈالی۔ جاندار مکلف نہیں، دیگر جانور، حیوان جس کو ہم کہتے ہیں، ان کے اندر جو ہے کوئی اور ذمہ داریاں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے لیے انہیں پیدا کیا ہے، بنایا ہے، وہ کام وہ مکرہ طور پر پورا کر رہے ہیں۔ مکرہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ذمہ داری ڈالی ہے اس میں ان کا کوئی اختیار کا دخل نہیں ہے۔ جو بھی جانور دیگر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر پیدا کیے ہیں، بعض جانداروں پر انسان سواری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر فرمایا ہے اپنے انعامات کے ذیل کے اندر۔ مختلف آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جانور پیدا کیے ہیں تاکہ تم ان پر سواری کرو۔ انہیں جانوروں میں سے بعضوں کو تم کھاتے ہو۔ وہ جانور جو تمہیں ایسی ایسی جگہ لے کر پہنچتے ہیں، لم تکونوا بالغی الا بشق الانفس، کہ تم جو ہے وہاں تک پہنچ نہیں سکتے تھے مگر جو ہے پیدل چلنے میں تمہیں کافی تھکان ہوتی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ تو جانداروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبری طور پر جبری طور پر مکرہ طور پر ان پر ایسی ذمہ داری ڈالی ہے کہ جن کاموں کے لیے انہیں دیگر جانوروں کو پیدا کیا گیا ہے انسانوں کے علاوہ، وہ اپنے کاموں پر لگے ہوئے ہیں۔ بعضوں کی سواری کی جاتی ہے، بعضوں کو ذبح کر کے کھایا جاتا ہے، بعض جو ہے جنگل کی جو ہے کے اندر معمور ہیں، وہ دیگر پر چرند پرند وغیرہ کو شکار کر کے زندگی گزارتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جو مکلف ہیں وہ انسان اور جنات ہیں۔ اب ہم یہاں بحث کریں گے انسانوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مکلف بنایا ہے۔ مکلف کہتے ہیں جن پر احکامات کی ذمہ داری لازم ہوتی ہے، جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اسی طرح پر جو ہے سب سے پہلے ایمان ہے، اسی طرح جو ہے شرک سے بچنا ہے، جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنا ہے، کسی پر ظلم کرنے سے، اسی طرح پر جو ہے چوری کرنے سے، فلاں اور فلاں، ان تمام چیزوں سے بچنا اور اچھے کاموں کو کرنا۔ یہ جب حکم آتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے مکلف، اور وہ کون ہے بھائی؟ انسان اور جنات ہیں۔ تو ہم انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکلف بنایا ہے، اور مکلف بنا کر انسانوں کی جو ضروریات ہیں ان کا خیال بھی رکھا ہے۔ ایسا نہیں کہ جو ہے انسان کو یہ حکم دیا گیا اگر تم جو ہے خدا کی بندگی کرنا چاہتے ہو تو تم کو دنیا میں نہیں رہنا ہوگا، جو ہے کسی آبشار کے نیچے بیٹھ کر جو ہے خدا کی رضا حاصل ہو سکے گی، یا کسی پہاڑ کے دامن میں، یا کسی غار میں، یا کسی جو ہے جھاڑ پر بیٹھ کر تم رب کی رضا حاصل کر سکو گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ضروریات کی پوری اجازت دی ہے۔ تو کھانا پینا ہماری اپنی ضرورت ہے، اس ضرورت کا ہمارے رب نے پورا احترام کیا ہے، خیال رکھا ہے۔ کھانے پینے کی مجھے آپ کو ساری انسانیت کو اجازت دی ہے، لیکن کھلے میں ہاتھ نہیں چھوڑا جانوروں کی طرح تم جو چاہے کھاؤ، جو چاہے پیو، جیسا چاہے کرو، تمہارے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، ایسا نہیں کہا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کل مسئلہ یہی ہو رہا ہے، آج کل انسان بھی اپنے آپ کو عام جانوروں کی صف میں ٹھہرا کر کے سمجھ رہا ہے کہ کھانے پینے میں جیسے دوسرے جانور آزاد ہیں ہم بھی آزاد ہیں، یہ سمجھتا ہے۔
ایک ناسمجھ انسان اس طرح سمجھتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرق کیا ہے۔ وہ جانور ہیں، ان کو جیسے چاہے کھانے کی اجازت ہے، جیسا چاہے پینے کی اجازت ہے، ان کے لیے حلال و حرام کوئی چیز نہیں ہے۔ حلال و حرام جانوروں کے اندر نہیں پایا جاتا، لیکن انسانوں کے اندر حلال و حرام پایا جاتا ہے۔ یہ چیز تمہارے لیے اچھی ہے کھاؤ، یہ چیز بری ہے مت کھاؤ۔ یہی فرق ہے انسان اور جانوروں کا۔ اسی سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اگر بعض انسان یہ سمجھنے لگے ارے بھائی کھانے پینے میں کیا ہے، آدمی کو جو پسند ہے وہ کھائے، پینے میں جو پسند ہے وہ پیے، اس طرح بعض ناواقف انسان، بے وقوف انسان کہتے ہیں۔ میں ان کو یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ایسا کہیں گے تو ہم بھی جانوروں کی فہرست میں آ جائیں گے۔ ہم بھی کس کی فہرست میں آ جائیں گے بھائی؟ شیر کے، چیتے کے، اسی طرح پر جو ہے کتے کے، بلی کے، بھینس کے فہرست میں چلے جائیں گے۔ اللہ نے ہم کو کتا نہیں بنایا، ہمیں کیا بنایا؟ اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، انسان بنایا ہے۔ انسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ عظمت والی مخلوق۔ فرشتوں سے بھی عظمت ہے انسان ہونا، لیکن اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ہم کو اتنی عظمت والی مخلوق بنایا ہے تو اس کی کچھ پابندیاں بھی رہیں گی، اس کے کچھ قواعد رہیں گے، اس کی کچھ قیدیں رہیں گی، ان قیدوں کے اندر ہمیں رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کے لیے بھی کچھ جو ہے قواعد مقرر کیے ہیں، کچھ بنیادیں مقرر کی ہیں، ان بنیادوں سے آگے بڑھنے کی ہم کو اجازت نہیں ہے۔ جب یہ بات ہم سمجھ لیں گے کہ اللہ نے ہم کو عام جانور نہیں بنایا، ہمیں اللہ نے کیا بنایا بھائی؟ انسان بنایا ہے، اور انسان بنا کر ہمارے لیے کچھ احکامات دیے ہیں، ہمیں مکلف بنایا ہے کہ ہم اللہ کی توحید اختیار کریں، شرک سے بچیں۔ اسی طرح پر کھانے پینے میں دوسری بہت ساری چیزیں ہیں، میں صرف اب یہاں پر کھانے پینے پر آتا ہوں۔ کھانے پینے کی چیزوں میں ہمارے رب نے ہمیں اچھی چیزیں کھانے کی اجازت دی ہے۔ اچھی چیزیں کھانے کے اندر کیا ہوتی ہیں؟ بعض چیزیں وہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال جانور قرار دیا ہے، انہیں بھی ہم اللہ کے نام پر ذبح کر کے کھا سکتے ہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، ایسے جانور کو نہیں کھا سکتے ہیں جنہیں اللہ کے نام پر ذبح نہیں کیا گیا ہو، یا تو اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کر دیا گیا ہے، یا غیر اللہ کے نامزد کر کے ذبح کر دیا گیا ہے، یا غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کر دیا گیا ہے۔ غیر اللہ کا مطلب اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر ذبح کر دیا گیا ہے، یا ویسے ہی جو ہے بغیر کسی نام لے کر ذبح کر دیا گیا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چیزیں کھانے کی ہمیں اجازت نہیں دی ہے۔ اسی طرح پر جس طرح بعض جانوروں میں اللہ نے حلال جانور مقرر کیے ہیں اور انہیں اللہ کا نام لے کر کھانے کی اجازت دی گئی ہے، اسی طرح بعض ایسی چیزیں بھی ہیں جو اللہ نے بنائی تو ہیں لیکن انہیں کھانے پینے کی ہم کو اجازت نہیں دی ہے، جیسے کہ ناپاک ہے، گندی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گندی چیزوں کی کھانے کی ہم کو اجازت نہیں دی ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے نعوذ باللہ کہ میں گندگی کھاؤں گا تو وہ اس کے حلال نہیں ہے، گندی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے ایمان والوں کا ذکر کرتے ہوئے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ ایمان والے لوگ اس نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہیں، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تورات میں بھی لکھا ہوا ہے۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی کتاب، اس کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بھی ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر ایسے ایسے لوگ ہوں گے، ان میں خلفاء کا بھی ذکر ہے، فلاں اور فلاں۔ تفسیروں میں تو بہت ساری تفسیرات لکھی ہیں، بس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یجدون مکتوبا عندهم فی الانجیل، اسی طرح انجیل میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور اس بات کا بھی ذکر ہے یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اچھی باتوں کا حکم کریں گے اور برائیوں سے منع کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم دیں گے بھائی؟ اچھے کام کرو اور بری باتوں سے بچو۔ آگے سنیے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال فرمائیں گے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جو خبیث چیزیں ہیں، ناپاک چیزیں ہیں، گندی چیزیں ہیں، ناپسندیدہ چیزیں ہیں، بری چیزیں ہیں، ان چیزوں پر اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو حرام فرمائیں گے۔ تو اس آیت مبارکہ سے واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر، خاص طور پر اپنے ماننے والوں پر جس چیز کو حکم فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ وہ حلال اور پاکیزہ چیزیں استعمال کرے اور حرام، گندی اور ناپسندہ چیزوں سے پرہیز کرے، بچے۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سی چیزیں حلال کی ہیں۔ جانوروں کے اندر بہت سارے جانور اللہ نے حلال کیے ہیں جن کو کھانے کی اجازت دی ہے، ایسے جانور جن کے اندر درندگی کی صفت نہ ہو اور گندی صفت نہ ہو۔ درندگی کی صفت کا مطلب کیا ہے؟ چیر پھاڑ کرنے والے جانور،
مثال کے طور پر چیتا ہے، شیر ہے، درندہ صفت ہے وہ جانور، ان جانوروں کے کھانے کی اللہ نے اجازت نہیں دی. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ تو اللہ بہتر جانے، لیکن ہم ذرا غور کرتے ہیں اپنی ناقص عقل سے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس چیز کو آدمی استعمال کرتا ہے اس کی صفت اس کے اندر آتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جس چیز کو ہم استعمال کرتے ہیں اس کی صفت ہمارے اندر آتی ہے کہ نہیں آتی؟ ضرور آتی ہے. استعمال کرنا تو دور کی بات ہے، اگر ہم کسی آدمی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو اس کی صفت ہمارے اندر آ جاتی ہے، اس کی طرح پر ہم سوچنے لگتے ہیں، اس کی اچھے ہو یا برے، اس کے اخلاق بھی اچھے ہو یا برے، اس کی عادتیں بھی ہمارے اندر آ جاتی ہیں. ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ ہوتی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اگر ایسے جانور کو، درندے جانوروں کو بھی کوئی انسان استعمال کرنا شروع کر دے گا تو وہ درندگی کی صفت اس کے اندر آ جائے گی، تو وہ بھی خونخوار بن جائے گا، درندہ بن جائے گا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. اور بھی کیا حکمت ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ہم تو مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ کا کلمہ ہم نے پڑھ لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی، آخری نبی ہونے کی ہم نے شہادت دے دی. ہم کو بس یہ بات کافی ہے کہ اللہ نے وہ ہمارے لیے حرام کر دیا، ہم اس سے بچیں گے. اسی طرح پر جانوروں سے ہٹ کر دوسری چیزیں دیکھیے آپ، دوسری چیزوں میں بھی بعض چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے حلال کی ہیں، کھا سکتے ہیں آپ، پی سکتے ہیں. جیسے جو چیزیں پاکیزہ ہیں، طیبات جنہیں کہا جاتا ہے، پاکیزہ چیزیں آپ کھانے پینے کی چیزوں میں استعمال کیجئے. چاول کھائیے، روٹی کھائیے، جتنا آپ کو پسند ہے اتنا کھائیے، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے. ہاں اسراف مت کیجئے، ایسا مت کھائیے خوب کہ جو ہے خود اپنے جسم کو نقصان ہو. اور اسی طرح پر ضائع مت کیجئے. وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تم اسراف مت کرو، یعنی حد سے زیادتی مت کرو، جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کرو. حد سے زیادتی کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا، اسی طرح ضائع کرنے کو بھی پسند نہیں فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اسی طرح پر جو ہے جو چیزیں بالکل ہی گندی ہیں، ناپسندیدہ ہیں، ان چیزوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اب ناپسندیدہ اور گندی چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ ہر آدمی دیکھ کر سمجھ سکتا ہے، جیسے غلاظت ہے، گندگی ہے، گوبر ہے، گندی چیز ہے. اگر کچھ لوگ اچھی سمجھ کر اس کو استعمال کرتے ہیں تو ان کی عقل پہ ماتم پڑے بغیر تو کچھ نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح پیشاب ہے، گندی ہے کہ اچھی چیز ہے؟ گندی چیز ہے. اگر کوئی اس کو پیتا ہے کہ انسان کا ہو گیا جانور کا، تو اس کی عقل پر ماتم پڑے بغیر کچھ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ گندی چیز ہے. تو گندی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ ہم پر حرام کر دیا. ہر انسان دیکھ کر سمجھ سکتا ہے ارے بھائی گندی چیز ہے، کون استعمال کرے گا؟ کیا انسان کا بچہ اپنی ماں کا پیشاب پیتا ہے؟ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں بے وقوف قسم کے، وہ کسی کو جانور کو اپنی ماں بتاتا ہے اس کا پیشاب پی لیتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے، نعوذ باللہ من ذالک. تو بہرحال میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو جو عقل دی ہے، اپنی سمجھ، اپنی بدھی، اپنی عقل، اس عقل سے ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ چیز گندی ہے، ہم کو استعمال نہیں کرنا ہے، اور یہ چیز اچھی ہے، ہم کو استعمال کرنا ہے. لیکن انسانی عقل بھی ایک جگہ جا کر رک جاتی ہے، اب وہاں نہیں پتا چلتا کہ اچھی کیا ہے، گندی کیا ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بتائی ہے کہ اچھی چیزیں یہ ہیں، گندی چیزیں یہ ہیں، اللہ کے حکم سے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مبارکہ قرآن مجید کی ہم کو سنائی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. رجس بولتے ہیں گندی چیز کو، ناپسندیدہ، گندگی کو رجس کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ ہے، پارے 7 کا پہلا رکوع، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر، یقیناً شراب، خمر بہتے ہیں وہ چیز جو آدمی کے ذہن کو خراب کر دے، اسے کہتے ہیں خمر عربی میں. میں تفصیل آپ کو آگے عرض کروں گا. والمیسر نمبر 2 جوا، والانصاب نمبر 3 بت، والازلام اور جوے کے تیر. خمر تو آپ سمجھتے ہیں، شراب کو خمر بولا جاتا ہے، اور شراب کے اندر کون سی چیزیں آئیں گی اس کی تفصیل ابھی آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. دوسری چیز ہے جوا. جوے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا کھیل جس کی وجہ سے ایک ہی کا فائدہ ہو دوسرے کا سراسر نقصان ہو، وہ ہے جوا. کاروبار حلال ہے، جوا حرام ہے. کاروبار کیوں حلال ہے بھائی؟ دونوں کا فائدہ رہتا ہے. میں نے آپ سے کوئی چیز خریدی، آپ کا بھی فائدہ ہے کہ آپ کو پیسے مل گئے، میرا فائدہ ہے، میرے پاس چیز آ گئی. تو یہ ہے تجارت، اس کو بیع بولتے ہیں عربی کے اندر، کاروبار بولتے ہیں آپ. اسی طرح پر جوے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی کا سراسر فائدہ، دوسرے کا سراسر نقصان. اگر ہم نے دونوں نے جوا کھیلا تو یا تو فائدہ میرا ہوگا یا تو فائدہ آپ کا ہوگا، یا تو میں فائدہ اٹھاؤں گا آپ نقصان میں رہو گے، یا تو فائدہ آپ کا ہوگا اور میں نقصان میں رہوں گا. یہ ہے جوا. اللہ تعالیٰ نے جوے کو حرام فرمایا ہے. جوا کھیلنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. کسی بھی نام سے اگر کوئی جوا کھیلے گا تو وہ حرام ہے. اور آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے شراب کو اور جوے کو کہاں ذکر کیا؟
والانصاب، وہ پتھر جن کی پوجا کی جاتی ہے یعنی بت، بتوں کے ساتھ ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کا؟ شراب اور جوے کا۔ کتنی گندی چیز ہوگی، کتنی بری چیز ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ بتائیے سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان سب سے بڑے گناہ کے ساتھ، سب سے بڑے گناہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں کا ذکر کیا ہے۔ کس کو ذکر کیا ہے؟ شراب کو اور جوے کو۔ والازلام، اور ہے جوے کے تیر، وہ بھی جوے کی ایک شکل ہے۔ قدیم زمانے میں عربوں میں کچھ تیر پھینکے جاتے تھے، آج مختلف قسم کے جوے ہوتے ہیں، اور یہ کرکٹ پہ سٹا لگتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارے کچھ نوجوان اس میں شامل ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ اسی طرح کچھ جو ہے کچھ کھیل کر جوا کرتے ہیں، کچھ جو ہے اسی طرح پر جو ہے کچھ جانوروں کی ریس چلتی ہے، وہ ریس کرنے والا کچھ اور ہوتا ہے، یہاں بیٹھے جواری جوے بازی کرتے ہیں۔ یہ سب حرام ہے۔ کہاں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے؟ بتوں کے ذکر کے ساتھ ذکر کیا ہے، یعنی وہ جتنا بڑا گناہ ہوگا یہ بھی اتنا نہیں ہوگا، لیکن اس طرف پہنچانے کے لیے بہت بڑا راستہ ہوگا۔ کیونکہ آگے چل کر اگر کوئی آدمی شرابی ہو، مسلسل شراب میں مبتلا ہو سکتا ہے کہ آگے اس کا ایمان بھی خطرے میں آ جائے۔ کوئی اگر جواری ہو، مسلسل جوا کھیل رہا ہو سکتا ہے کہ اس کا ایمان خطرے میں آ جائے۔ مفسرین یہی بات کہتے ہیں، میں وہی عرض کر رہا ہوں، میں اپنی طرف سے کوئی چیز تھوپ نہیں رہا۔ تو آگے فرمایا رجس من عمل الشیطان، یہ در حقیقت یہاں پر عرض کرنا ہے کہ یہ رجس ہے، گندگی ہے۔ عربی میں الفاظ آتے ہیں را جیم سین، رجس اس کے معنی ہوتے ہیں گندی چیز، یعنی غلاظت کو آپ رجس کہہ سکتے ہیں، پیشاب کو رجس کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو رجس اور ناپاک کہا ہے۔ اسی وجہ سے فقہاء نے فرمایا ہے کہ جس طرح کپڑے پر پیشاب لگنے سے کپڑا ناپاک ہوتا ہے، شراب لگنے سے بھی کپڑا ناپاک ہوتا ہے۔ اگر کسی نے شراب پی لی ہو اور وہ شراب اس کے جو ہے جسم پر یا اس کی وجہ سے کسی دوسرے کے جسم پر یا کپڑے پر لگ گئی ہو، اس حالت میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ وہ گندا ہے۔ ہمارے پاس پیشاب میں اور شراب میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ پینا جیسی گندی چیز ہے، شراب پینا بھی ویسی گندی چیز ہے، کوئی فرق نہیں ہے دونوں کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ باری تعالیٰ نے فرما دیا ہے رجس، یہ گندی چیز ہے۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ نے جو ہے غلاظت کے لیے، گندگی کے لیے استعمال فرمایا ہے۔ جب وہ گندی چیز ہے تو یہ بھی گندی چیز ہے۔ اور آگے فرمایا من عمل الشیطان، یہ شیطانی کام ہے۔ شیطانی کام کا مطلب یہ ہے کہ شراب اور جوے کی وجہ سے شیطان تمہارے درمیان میں نفرتیں ڈالتا ہے۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة۔ باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان آپس میں عداوت ڈال دے، نفرت ڈال دے۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء، تمہارے درمیان دشمنی ڈالتا ہے اور بغض ڈالتا ہے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور تمہیں روکتا ہے اللہ کے ذکر سے اور نماز سے۔ ظاہر سی بات ہے، شرابی شراب کی حالت میں نماز تو نہیں پڑھ سکتا، بالکل نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ وہ ہوش میں ہی نہیں رہتا ہے، وہ تو مدہوش ہے، ویسے آدمی کی نماز ہوتی ہی نہیں۔ اور حدیث شریف میں تفصیلات آتی ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایک بار شراب کو استعمال کرتا ہے، غور سے سن لیجئے، ایک آدمی کو ایک بار بھی شراب کا استعمال کرتا ہے تو 40 دن کی اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، 40 دن کی اس کی عبادات مقبول نہیں ہوتی۔ کتنا خطرناک اور کتنی بری چیز ہے یہ شراب۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے بھی وہ تم کو روکتا ہے، میں تمہیں حکم کرتا ہوں تاکہ تم باز آ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب سے، اسی طرح ہر ایسی چیز جو انسانوں کے ذہن کو جو ہے نشہ کے اندر مبتلا کر سکتی ہے، اس کے ذہن کو، اس کے جسم کو خراب کر دیتی ہے، ویسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے میں نے جو آیت پڑھی ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے تمام مسلمانوں پر خبیث چیزوں کو حرام فرماتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں مزید وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ الخمر جماع الاثم، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ خمر یعنی شراب گناہوں کی جڑ ہے۔ گناہوں کی جڑ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ایک مرتبہ شراب کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو گناہوں کا راستہ کھل جاتا ہے، ایک سے دو، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھے، گناہ کے اندر مبتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات مسلمان ہی نہیں، سارے انسان اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جتنے جرائم، جتنے بڑے بڑے جو جرم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے سارے انسانوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا انسانوں کے ایک بڑے طبقے کو نقصان پہنچ سکتا ہے، ان میں سے اکثر جرائم نشے کی حالت میں کیے جاتے ہیں، چاہے وہ شراب کا نشہ ہو یا دوسرے جو غلط چیزوں کا نشہ۔ لیکن عجیب و غریب بات ہے کہ ساری دنیا اس کو برا سمجھتی ہے اور پوری دنیا میں یہ عمل کیا جا رہا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔
شراب کو، نشے کو یا نشے آور جتنی چیزیں ہیں جن کو منشیات کہا جاتا ہے، یہ مہلکات ہیں، ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں، ان چیزوں کو ساری دنیا برا سمجھتی ہے، لیکن ساری دنیا اس پر عمل کر رہی ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَلَا تُلْقُوا أَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی طرف سے کوئی ایسی حرکت کرے جس سے اس کو اس کی ذات کو نقصان ہوتا ہو۔ مسلمانوں یہ بات غور سے سن لو کہ یہ جان ہماری اپنی نہیں ہے، اس میں ہماری ملکیت نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ چاہے کہ یہ ہاتھ میرا، میں اپنے ہاتھ کو کاٹ دوں گا، اجازت نہیں ہے۔ اسلامی شریعت اس کو روکے گی، منع کرے گی، سزا دے گی کہ تجھے اپنے ہاتھ کو کاٹنے کی اجازت ہے۔ ہاتھ تو کیا، انگلی کو تو نہیں کاٹ سکتا ہے۔ انسانی جسم میں جو زائد چیزیں پیدا ہو رہی ہیں جیسے کہ ناخن ہیں، بال وغیرہ ہیں، صرف ان کو کاٹنے کی اجازت ہے، اس سے ہٹ کر کسی بھی چیز کو نکالنے کی انسان کو اجازت بالکل نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے استعمال کرنے کی، وقتی طور پر استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان چیزوں کے مالک ہو۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا أَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں جو لوگ شراب کا استعمال کرتے ہیں، منشیات کا استعمال کرتے ہیں، ڈرگس کی عادی ہیں، افیون، یہ فلاں پتہ نہیں کون کون سی چیزیں ہیں، سننے میں آتا ہے کہ مختلف قسم کی جو ہے نشہ آور چیزیں ہیں، منشیات ہیں جن کو استعمال کیا جا رہا ہے، ان چیزوں کا استعمال کرنے والے کیا اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈال رہے ہیں؟ یقیناً ڈال رہے ہیں۔ خود اس کو پوچھئے، وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ اس کے ماں باپ کو پوچھئے، اس کے معاشرے کو پوچھئے، اس کے علاقے کے رہنے والوں کو پوچھئے، پوری ریاست کو، پورے ملک کو پوچھئے، سب کو پوچھئے کہ وہ ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ لیکن پتہ نہیں کیوں ہماری حکومتیں، کیوں ہماری انتظامیہ، کیوں ہماری عدالتیں اس چیز کو اجازت دیتی ہیں۔ عجیب و غریب معاملہ ہے، پوری دنیا نشاور چیزوں کو برا سمجھتی ہے، لیکن پوری دنیا میں کھلم کھلا دھڑلے سے نشاور چیزیں استعمال کی بھی جاتی ہے، مختلف بہانوں کے طور پر جو ہے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، اور حکومتیں بھی اپنی جو ہے چار کوڑیوں کی خاطر، تھوڑے سے جو ہے اس کے ٹیکس کی خاطر کھلم کھلا شراب کی اور منشیات کی جو ہے فروخت کو دیکھ رہی ہے، اجازت دے رہی ہے، اور اپنے آنکھیں مون لیے ہوئے بیٹھی ہوئی ہیں۔ مگر مسلمانوں، ہم کسی حکومت کے پابند نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ کسی مسلمان کو کسی بھی طرح کا نشہ کرنے کی اجازت قطعاً نہیں ہے۔ جیسا کہ ابھی میں نے حدیث سنائی کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، کیا اس پر کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات فرمائی ہے، یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا ہوگا، نسائی شریف کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ انہوں نے اپنے راوی سے کہا کہ تمہارے پہلے زمانے میں ایک خاتون ہوا کرتی تھی، وہ بہت جو ہے ظالم تھی اور نہایت خوبصورت بھی تھی۔ اس نے اپنے پاس بہت سارے کارندے، اپنے نوکر چاکر وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ اس نے سنا کہ کسی علاقے کے اندر ایک نیک آدمی ہے، تعبدہ، جو عبادت گزار ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، یعنی امت محمدیہ سے پہلے کا واقعہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یقیناً سنا ہوگا، اگرچہ کہ یہ حدیث موقوف ہے، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جاتی ہے، لیکن ایسی احادیث کو مرفوع کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ یقیناً انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یہ بات فرمائی ہوگی۔ نسائی شریف کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ تمہارے تو پہلے زمانے میں ایک عبادت گزار بندہ ہوا کرتا تھا، اسی زمانے میں خاتون تھی، خوبصورت تھی، حسین تھی، لیکن جو ہے وہ بڑی ظالم تھی، اور وہ بہت ساری گندی حرکتیں اور برائیوں کے اندر مبتلا تھی، اور اپنے کارندے اس نے بنا رکھے۔ ہوا یہ کہ اس نے جب سنا کہ عبادت گزار بندہ ہے، تو جو ہے اس عبادت گزار بندے کے پاس اپنے کسی کارندے کو بھیجا اور یوں کہا کہ میں تم سے کسی گواہی کے بارے میں تم کو بلانا چاہتی ہوں۔ جب وہ عبادت گزار بندہ یہ سمجھ کر اس کے پاس پہنچا کہ واقعتاً یہ کوئی جو ہے مجھ سے گواہی وغیرہ طلب کرنا چاہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یقیناً کہ جب تمہیں کسی گواہی کی طرف بلایا جائے اور معاملہ حق ہو تو تم گواہی دینے سے پیچھے مت ہٹو۔ تو اس عبادت گزار بندے کے ذہن میں یہی بات تھی، تو وہ گواہی دینے کے لیے وہاں پر پہنچا، حاضر ہوا، تو اس نے کہا کہ میں نے تم کو گواہی دینے کے لیے نہیں بلایا، لیکن میں کسی اور کام کے لیے تم کو یہاں پر بلاتی ہوں۔ 3 باتوں کا تمہیں اختیار ہے، ان تینوں میں سے کوئی ایک کام کرو۔ اس کے پاس ایک نوجوان تھا، اس کو دیکھ کر اس نے کہا کہ پہلا کام یہ ہے کہ تم اس کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دو، اگر وہ نہیں کر سکتے تو دوسرا کام یہ ہے کہ تم جو ہے مجھ سے زنا کرو، اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے تو ایک پیالے میں شراب رکھی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ تم اس شراب کا استعمال کر لو۔ وہ کافی دیر تک سوچ و وچار میں مبتلا رہا، اس نے جو ہے تینوں میں سے یہ سمجھ کر شراب کو اختیار کر لیا کہ یہ بہت آسان ہے، یہ سب سے آسان چیز ہے، اگر میں کسی کو قتل کروں گا تو اس کی جان میں بلا وجہ لے لوں گا، اور جو یہ بہت بڑا گناہ ہے، شرک کی بات اگر سب سے بڑا گناہ ہے تو وہ قتل ہے۔ اسی طرح پر زنا کے بارے میں اس نے سوچا کہ میں بہت بڑا بدکار ہو جاؤں گا اور میری تمام عبادت غارت ہو جائے گی،
شراب کا ایک گلاس ہے، اگر میں اس کو پی لیا تو میرا کیا نقصان ہوگا، میں پی لوں گا، پھر اس کے بعد جو ہے خاموشی سے نکل کر آ جاؤں گا، ان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤں گا، پھر شراب کا نشہ ختم ہو جائے گا، پھر اس کے بعد اپنی عبادت میں لگ جاؤں گا۔ اس بندے نے یہ سوچا تھا، لیکن اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ یہ گناہوں کی جڑ ہے، تو اس بندے نے شراب کا استعمال کر لیا، اس نے شراب کو پی لیا۔ جیسے اس نے شراب کو پی لیا، اس کا جو مزہ اس کے اندر آ گیا، اس مزے کی لذت کی وجہ سے اس نے اور شراب طلب کی، اس نے اور اس میں شراب ڈالی، اور شراب طلب کیا، اور ڈالتی رہی، یہاں تک کہ پتہ نہیں اس نے کتنے لیٹر شراب پی لی۔ پھر اس کے بعد جو ہے جب شراب کا نشہ اور تیزی کے ساتھ اس کے دماغ پہ سوار ہو گیا، تو اس نے پھر وہ کام کر دیے جن کاموں کا تصور تک نہیں تھا۔ اس نے اس نوجوان کو قتل بھی کر دیا، اور اس نے اس کے ساتھ زنا کے اندر مبتلا بھی ہو گیا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ صحیح حدیث ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور ساری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے، صرف مسلمان ہی نہیں، پوری دنیا مانتی ہے کہ شراب برائیوں کی جڑ ہے۔ لیکن آخر ہماری حکومتیں کیوں اس کی اجازت دیتی؟ شراب سے بڑھ کر دوسری نشہ آور چیزیں ہیں، اور مختلف ایسے کام بھی ہیں، مختلف ایسی کچھ دوائیاں بتائی جاتی ہیں یا کچھ ٹانکیں بتائی جاتی ہیں جو نشہ کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس سے بچائے، ہمارے معاشرے کو بچائے۔ اب اس کی وجوہات کیا ہیں؟ آخر یہ شراب، یہ نشہ وغیرہ، یہ منشیات انسانوں میں کیوں پھیل رہی ہیں، اور خصوصاً مسلم معاشرے میں کیوں پھیل رہی ہیں؟ آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ پچھلے چند دنوں سے، تقریباً 10-15 دن کی دقیق محنت کے بعد، حیدرآباد کی ایک جماعت نے مختلف مسلم محلوں کا سروے کیا، اور اس میں یہ نتیجہ نکلا، آپ سن کر ہوش آواز آپ کے اڑ جائیں گے، کہ تقریباً 45% مسلم گھرانے شراب کی لت میں اور منشیات کی لت کے اندر مبتلا ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ کتنے بڑے افسوس اور کتنی بڑی دکھ کی بات ہے۔ آج تعلیم و تعلق اتنا آگے بڑھ چکا ہے، مساجد میں لوگ مصلی ہیں، نظر آ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہے ہیں، اس کے باوجود اتنا بڑا معاشرہ مسلمانوں کا منشیات کی لت کے اندر مبتلا ہے، شراب کی لت کے اندر مبتلا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم جو ہے روز یہ نعرہ دیتے ہیں، روز یہ پکارا کرتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں، ہم بے بس ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ آخر کیسے مدد آئی اللہ کی؟ کیا صحابہ کرام نے اللہ کی مدد ایسے مانگی تھی، شراب پیتے ہوئے، منشیات کرتے ہوئے؟ نہیں، ان کا حال تو یہ تھا کہ جب شراب کا حکم آ گیا، آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں شراب کا جو حکم ہے فوراً نافذ نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عرب کی گھٹی میں شراب پڑی ہوئی تھی، شراب کے بغیر ان کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ ایسے سمجھ لیجیے جیسے آج یورپ کا معاملہ ہے۔ آج ترقی یافتہ یورپ جو اپنے آپ کو بولتا ہے، یہ در حقیقت زمانے جاہلیت کی ترقی ہے۔ عرب کی ترقی بھی اس وقت ایسے ہی تھی، شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم شراب کے بارے میں جو سنایا تو دھیرے دھیرے سنایا۔ فوراً اگر سنایا جاتا تو مسلمان تو یقیناً مان لیتے تھے، لیکن غیر مسلمین کے لیے وہ ایک طرح سے بڑی مشکل تھی کہ اسلام میں آئے تو فوراً شراب کو چھوڑنا پڑے گا، اس طرح ان کا تصور ہو سکتا تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو جو ہے آہستہ آہستہ منع فرما دیا ہے۔ اب وہ ترتیب نہیں رہے گی، اب چونکہ مسلمان ہیں، مسلم معاشرے سب جانتے ہیں اسلام میں شراب حرام ہے، تو اب وہ کوئی ترتیب سے اگر چھوڑنا چاہے تو وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے یہ فرمایا گیا کہ شراب جو ہے اس میں تھوڑا فائدہ ہے، بہت سارے نقصانات ہیں، تم بچو محفوظ رہو۔ دوسرا حکم یہ آیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت آ جاؤ، تو اس وقت بھی بہت سارے مسلمان اس سے پرہیز کرنے لگے۔ لیکن جب تیسرا حکم آیا اس وقت تک یہ عالم تھا کہ بہت سارے مسلمانوں کے بڑے بڑے کاروبار تھے، شراب کے بڑے بڑے مٹکے تھے، کاروبار تھے، کئی صحابیوں کے بارے میں ایسا ذکر آتا ہے۔ لیکن جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آ گیا جس میں فرمایا گیا کہ وہ ناپاک ہے، گندی چیز ہے، تم اس سے پرہیز کرو، اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تو تاریخ گواہ ہے، غیر مسلم مورخین بھی اس بات کو لکھتے ہیں کہ اس طرح مسلمانوں نے شراب کو بہا دیا کہ مدینے کی گلیوں میں پانی کی جگہ شراب بہنے لگی۔ اس طرح پر ان لوگوں کا ایمان مضبوط تھا، تب جا کر انہوں نے اللہ کی مدد کی امید رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے بدر کے موقع پر، احد کے موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر، اور اسی طرح فتح کے موقع پر، خیبر کے موقع پر فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ آج ہم تو ایک پیسے کا ایسا کام نہیں کرتے، آج ہمارے معاشرے کے تقریباً آدھے افراد اس بد کے اندر مبتلا ہیں، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی امید لگائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم ویسی ہی امید لگائے بیٹھے ہوئے ہیں جیسا کہ ہمارے پوروج، ہمارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی، نصرت کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کی امید لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ امید لگانا برا نہیں ہے، لیکن ہمارے اعمال بھی تو کیسے ہونے چاہیے۔ تو آج سے ہم طے کر لیں، سب سے پہلے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ نشہ آور چیزوں کی سختی کے ساتھ جو ہے اس کو منع کر دے، اس کی پابندی لگا دے، اور شراب کی پابندی لگانے کی بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں۔ حکومت اگر یہ سمجھتی ہے کہ شراب میں جو ہے بہت بڑا فائدہ ہے، بہت سارا حکومت کو جو ہے ریونیو آتا ہے، ٹیکس ملتا ہے فلاں، لیکن
सिक्के का दूसरा रूप इसको देखना चाहिए। शराब से नुकसानात कितने हैं, कितने मुआशरे से बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं, कितनी औरतें जो है बेवा हो रही हैं और कितनी औरतें मुतल्लका हो रही हैं, कितने बच्चे यतीम हो रहे हैं, कितने हादिसात पेश आ रहे हैं। अब मेरे पास पूरा डाटा मौजूद है, मैं आपको वो सुना नहीं सकता, इसलिए उतनी तफसील का मौका नहीं है, अभी तक की बात गुफ्तगू काफी लंबी हो चुकी है। इन सब के बावजूद हुकूमत जो उसके रेवेन्यू में निगाह लगाकर बैठी हुई है। अगर हम उसको डाटा पेश करें तो अगर शराब की पाबंदी से जितने रेवेन्यू का नुकसान होगा उससे ज्यादा फायदा लोगों की सेहत का होगा, उससे ज्यादा फायदा घरों के अच्छे होने का होगा, उससे ज्यादा फायदा जो है लोगों की जो है मुआशरे के अच्छे होने से होगा। ये सोचना चाहिए। इस्लाम ऐसे मौके पर ये हुक्म करता है कि जो बुरा रास्ता है उसको ही रोक देता है, वहां पर स्पीड ब्रेकर नहीं लगाया था बल्कि उस रास्ते को बंद कर देता है। अब ये लोग कहते हैं नहीं शराब अगर थोड़ी पी ले तो कुछ नहीं होगा। आमतौर पर जो है जो इंसान होगा वो थोड़ी पे इक्तिफा नहीं करेगा। पहले के लोगों के बारे में ये आता था कि लोग जो है मजबूरी में बुरी चीजों के अंदर, बुरी लतों के अंदर मुब्तला होते थे, लेकिन आज के हमारे नौजवान, हमारे बच्चे शौकिया मुब्तला होते हैं। और शराब में शौकिया मुब्तला होना, इसी तरह मंशियात में, दीगर चीजों में दोस्तों के साथ यहाँ वहां बैठकर अगर जो है ऐसी बुरी लत के अंदर मुब्तला होंगे तो इसमें खुद अपना नुकसान करेंगे, अपने जिस्म का नुकसान करेंगे, अपनी रूह का नुकसान करेंगे, अपने मुआशरे का नुकसान करेंगे, अपने माँ बाप का नुकसान करेंगे और नुकसान के अलावा कुछ नहीं होगा। इन गुनहगार आंखों ने ऐसे कई लोगों को देखा है जिन्होंने अपनी सेहत को बर्बाद कर दिया और अपने मुआशरे को तबाह कर दिया, दुनिया में भी बदनाम हुए, अगर आखिरत में अल्लाह ताला उनके साथ मग़फ़िरत का मामला करे तो वो गफूर रहीम है। लेकिन हालात जो नजर आ रहे हैं, इन हालात की वजह से हम पर यह जिम्मेदारी लाजिम होती है कि हम सब जो है उससे परहेज करने की कोशिश करें। ठीक है, अगर हुकूमत पाबंदी नहीं लगाती तो मुस्लिम मुआशरा या मुस्लिम नौजवान अपने ऊपर पाबंदी लगा दे, इससे तो कोई मना नहीं करता। क्या कोई जबरदस्ती होगी कि आप नशा का इस्तेमाल करें, आप शराब का इस्तेमाल करें? और तीसरी अहम वजह जो शराब के या नशा और चीजों के फैलने की है वो है हमारा मोबाइल फोन। इससे जो है हम एड्स वगैरह देखते हैं, उसमें शराब का, नशा का और गंदी गंदी चीजों का एड दिखाया जाता है, तो हमारे नौजवान, हमारे बच्चे समझते हैं ये भी जो है कुछ करके देखेंगे। इसी तरह हमारा जो है मुआशरा है और हमारे दूसरे लोग हैं, मिलने जुलने वाले हैं, उनके साथ बैठ के करके उनमें भी मुब्तला हो जाते हैं। इन तमाम चीजों से परहेज करने की, बचने की बहुत सख्त जरूरत है। अगर नहीं बचोगे तो खुद अपना नुकसान होगा, अपने घर वालों का नुकसान होगा, अपने मुआशरे का नुकसान होगा, मुस्लिम उम्मत का बहुत बड़ा नुकसान है जिसमें हम भुगत रहे हैं। लिहाजा हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, मेरी जिम्मेदारी बनती है, आप सबकी बनती है, जितने मेरे सुनने वाले हैं पूरों की जिम्मेदारी बनती है कि बार बार ये जिक्र करें कि शराब हराम है, नापाक है, गंदी चीज है, इससे बचो और परहेज करो। अच्छा, उसके बाद एक छोटी सी बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ। लोग बोलते हैं गुटखा और सिगरेट के ताल्लुक से, आप सुन लीजिए, अब्दुल्ला बिन बाज का फतवा है, मैं भी यही फतवा देता हूँ कि सिगरेट हराम है, हराम है, हराम है, गुटखा हराम है, हराम है, हराम है। अगर कोई कहता है नहीं गुटखा जो है वो खबीस नहीं है, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, सब झूठ है। वो युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया तुम पर हराम खबीस चीजें अल्लाह ने हराम की है। गुटखे के अंदर अच्छी चीज क्या है बताइए मुझे आप? गुटखा खबीस है, खबीस है, लिहाजा हराम है, गुटखा इस्तेमाल करना हराम है। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, गुटखे से बचो। हाल ये है कि मर्द तो मर्द, औरतें भी गुटखा इस्तेमाल कर रही है और उसकी वजह ये मर्द है। मर्दों को जब देखा कि उनका मुंह सड़ा हुआ है, उनकी दांतों के अंदर गंदगी है और उनके मुंह में बदबू आ रही है, तो औरतें समझती है जब वो इस्तेमाल कर रहा है तो हमको क्या, वो भी निकाल कर इस्तेमाल करना शुरू करिए। मेरे सामने ऐसी बातें आई है, इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ। तो गुटखा भी हराम है, सिगरेट भी हराम है। उठाकर देखिए, तमाम अरब उलमा का फतवा है, हिंदुस्तानी उलमा इस बारे में थोड़ा डर रहे हैं। जो चीज कुरान मजीद में नहीं आई, अरे कुरान मजीद में कैसे आएगी? उस वक्त सिगरेट को इस्तेमाल नहीं करते थे लोग, गुटखा इस्तेमाल नहीं करते थे। मुझे यकीन है कि उस वक्त अगर सिगरेट का इस्तेमाल होता, गुटखा इस्तेमाल होता, जरूर कुरान में इसका जिक्र आता, जरूर उसका हदीस में जिक्र आता। अल्लाह ताला ने उसूल बयान फरमाए हैं, खबीस चीजें हराम है, लिहाजा सिगरेट का इस्तेमाल करना हराम है, गुटखे का इस्तेमाल करना हराम है, कोई इस्तेमाल ना करे। और अगर इसके अंदर कोई एक चीज भी अच्छी है तो आप मुझे बताइए, मैं अपनी बात से लौटने के लिए तैयार हूं। हज़रत अल्लामा अब्दुल्ला बिन बाज रहमतुल्लाहि अलैह ने यही फतवा दिया था और इसी फतवे को तमाम अरब उलमा मानते हैं। इसी फतवे पर मुझे एतमाद है, मैं यही बात कहता हूँ। लिहाजा हर नशावर, हर गंदी चीज, हर बुरी चीज हराम है। कुल्लु मुस्किर हराम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर नशा पैदा करने वाली चीज हराम है। अगर कोई चीज ऐसी हो जिसके बहुत ज्यादा इस्तेमाल से नशा होता हो, उसकी छोटी चीज इस्तेमाल करना भी हराम है। हदीस के अल्फाज है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे माशरे को, हमारे नौजवानों को, हमारे बड़ों को, हमारी औरतों को इस मंशियात की लानत से, इस वबा से बचाए। और हम कोशिश करें कि हम अपना कितना योगदान इसमें दे सकते हैं कि हम इनको बचाने की क्या क्या फिक्र कर सकते हैं। हमारे जिम्मेदारों की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को समझाएं और हमारे बड़ों की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को ऐसे बुराई से बचाएं और ऐसे बुरे माहौल में जाने से उनको महफूज रखें। दुआ है कि अल्लाह ताला इन बातों पर अमल करने की इस हकीर को भी तौफीक नसीब फरमाए और सारे सुनने वालों को तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।